اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ اسلم اقبال نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کیا ہے، تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس شخص کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ اور پارلیمنٹ کا لیڈر مقرر کیا، اس کے باوجود یہ شخص غائب ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، اس میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے۔ دیکھیے کہ ہم ہر روزانہ کی بنیاد پر ایک دو ولاگ بنا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تاریخ مقرر ہو۔ دیکھیے کہ اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا احتجاج، کیا کوئی لاہور میں جلوس، جلسہ یا ریلی کی ہے۔ اس شخص نے نہ کوئی جلوس، نہ کوئی ریلی، نہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی۔ آپ کہیں گے کہ یہ شخص مشکلات میں دوچار ہے، 9 مئی کے بعد رپوش ہے، اس شخص کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ KPK میں حکومت PTI کی ہے۔ یہ شخص ممبر قومی اسمبلی ہے، لیکن یہ شخص وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اسے نہ آنے دیا گیا۔ اگر یہ شخص گرفتاری دے دے اور اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ شخص سرنڈر کر دے، لیکن یہ شخص سرنڈر نہیں کرتا تو پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ شخص سرنڈر کرے یا اسلام آباد اس کے سامنے اپنا پشاور ہائی کورٹ سے بھی ضمانتیں لے سکتا، لیکن اس شخص میں کوئی اتنی ہمت نہیں ہے، یہ شخص نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے عمران خان پر جو مشکلات ہیں ان کے لیے نہ پریس کانفرنس کی، نہ میڈیا کو انٹرویو دیے، نہ سامنے آئے۔ یہ شخص چھپا ہوا ہے۔ میں تو ان شخصوں کو بزدل کہتا ہوں جو عمران خان قید ہے، یہ شخص جیل کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی گرفتاری دے دیں، اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ خاص کام کرتے۔ اگر عالمین گنڈا پور کے صوبے خیبر پختونخوا میں نہیں جا سکتے، نہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں PTI کی اکثریت ہونے کے باوجود مریم کو کھلا ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ شخص خاموشی اختیار کری۔ انہوں نے نہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی، نہ مریم نواز کے جو کرپشن کے معاملات پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا ان لوگوں کے پاس گندم سے کنڈل تھا، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کر لی، نہ انہوں نے شخص نے کوئی خاص پریس کانفرنس کی۔ دیکھیے اس وقت جو زمینداروں اور کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جو پاکستان کے گندم کرنے کی کاشت کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک گندم کی کاشت کے جو مشکلات سامنے وہ کیا ہیں، وہ اگلے ولاگ میں ہم جو سیریز آ رہی ان سیریل میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ گندم سے کنڈل سے کتنا نقصان پاکستانی قوم کو آنے والے فیوچر میں کتنا نقصان ہوگا، وہ تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، یہ شخص چاہتا تو عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج یا کوئی پریس کانفرنس یا انٹرویو دے سکتا، لیکن یہ شخص نہیں کہ آپ لوگ کہیں گے یہ شخص رپوش، اس پر مشکلات ہیں۔ دیکھیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے آگے سرنڈر کر دیں اور دیگر عدالتوں کے آگے سرنڈر کر دیں اور ضمانتیں لے لیں اور اس کے بعد دیگر عدالتوں میں پہنچ جائیں، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کی۔ لیکن نہ اس شخص نے عمران خان کی رہائی، نہ اپنے کے لیے چھپے کیوں ہیں؟ کب تک یہ چھپے رہیں؟ اگر معاملہ 10 سال چلتا رہے تو یہ 10 سال منظر عام پر نہیں رہیں گے۔ آخر کو چاہیے بزدلوں کو، اگر آپ سامنے نہیں آ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، کسی اور کو موقع ملے۔ لیکن سمیع اقبال اس وقت رپوش ہیں۔ اگر KPK میں جا کر آپ عمران خان کی پریس کانفرنس رہائی کے لیے اس کی بیٹی شادی، اس وقت تو یہ شخص وہاں پہنچ گیا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سمیع اسلم کی زندگی کو یا اس کو خطرہ ہو، لیکن یہ لوگ عدالت کے سامنے پیش ہو اور عدالت سامنے سرنڈر۔ اب تو پاکستان میں جو سب سے زیادہ خطرناک فتنہ سمجھے جانے والا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جو قاضی کے ساتھ ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔ دیکھیے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے پاکستان اور پاکستانی قوم پر زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔